الہیتمی کی اس آیت کی تفسیر میں وہ بیان کرتے صفحہ نمبر 290 پر 190 پر کہتے اخرج الصلبی فی تفسیرها عن جعفر الصادق رضی اللہ عنہ انہو قال نحن حبل اللہ الذی قال اللہ فی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ حضرت امام ابن حجر حیتمی المکی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اخراج کیا امام صلابی نے اپنی تفسیر کے اندر جعفر ابن صادق رضی اللہ تعالیٰ حضرت جعفر صادق سے، یہ بھی اہل بیت سے ہے، یہ امام باقر کے صاحبزادے، امام باقر امام حسین حضرت زین العابدین کے صاحبزادے اور امام زین العابدین حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت جعفر روایت کرتے کہتے لوگوں کہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو، تو جانتے ہو اللہ کی رسی کیا ہے؟ نحنو حبل اللہ، اللہ کی رسی وہ ہم اہل بیت ہے، ہم ہے وہ اللہ کی رسی جس کے بارے میں قرآن نے کہا جس نے ہمیں تھام لیا اس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا، یعنی دوسرے لفظوں میں جس نے اہل بیت کو بھی اپنے ساتھ کر لیا، اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھ لی اور دشمنان اہل بیت سے نفرت کر لی، اس نے گویا اللہ کی رسی کو تھاما، اور جس نے اللہ کی رسی کو تھاما وہی ہدایت پر ہے۔ یہ کچھ تمہیدیں میں نے رکھی تاکہ پہلے اہل بیت کا مقام آپ کے ذہن پر ثابت ہو جائے، اور سب حدیثیں میں نے پیش کی ہے، اس میں کوئی بھی قصہ نہیں سنایا ہے۔ مگر آئیے اب دوسرا پہلو میں یہاں سے لوں اور کچھ وہ شکلیں دکھاؤں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ پھر کمال تو یہ اس میں بعض ایسے مکار ہے جو بہت بڑا عاشق بھی بتاتے اپنے آپ کو، مگر حال یہ ہے کہ عشق کی آڑ میں زہر گھولتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہوں شہد کی آڑ میں زہر پلاتے ہیں۔ انہی بدبختوں میں ایک شخص ہے مولوی طارق جمیل، کہ تبلیغی جماعت کا اس وقت کا امیر ہے، پاکستان میں رہتے ہیں، اور تبلیغی جماعت والوں کا کل سرمایہ اس وقت یہی ہے، یا یہ سمجھ لے کہ کل آبرو یہی ہے۔ اور ابھی حال تو یہ ہے کہ آپ ان کے کسی بھی مولوی کے خلاف بولو، کوئی دیوبندی آپ کا رد نہیں کرے گا، مگر جیسے طارق جمیل پہ بولو پوری دیوبندی جماعت تل ملانے لگتی ہے، تڑپ جاتے ہیں، پھر رد کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر نیٹ انٹرنیٹ سب کھل جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں طارق جمیل کے دفاع میں۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تمہارے مکر و فریب کے پردوں کو ہٹایا۔ کل تک یہی یہ دیوبندی تھی جو کہتے تھے دیوبند الگ ہے، تبلیغی جماعت والے الگ ہے، مگر اب تبلیغی جماعت کے دفاع میں بول کر انہوں نے ثابت کر دیا ہم اصل میں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ تو یہ عجیب جماعت ہے کہ فریب نئے نئے پردے اور نئے نئے فریبوں میں آتی ہے۔ یہ دیکھیے بڑی محبت کی بات کرتا ہے، بڑی نوٹنکی کرتا ہے، ظاہر ایسا کرتا ہے کہ گویا اس سے زیادہ درد امت کا کسی کو نہیں ہے، اتنا امت کا درد ہے کہ معلوم ہوتا ہے گویا اس کے نزدیک معاذ اللہ رسول کو بھی اتنا درد نہیں تھا جتنا اس کو تھا۔ رو رو کے کہیں گا ایک امت بن جاؤ، ایک ہو جاؤ، جیسے یہ اب سب کو ایک کریں گا۔ تو ایک ہو جاؤ کا ان کا مطلب یہ نہیں رہتا کہ اہل بیت سے محبت کرو، نبی کی محبت پر ایک ہو جاؤ۔ دیکھیں ایک بات خاص میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، جتنے باطل فرقے جو ایک ہو جاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں ان کی دعوت یہ نہیں ہوتی کہ نبی کی محبت پر ایک ہو جاؤ، نبی کی عظمت پر ایک ہو جاؤ۔ ایک ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہماری جماعت میں آؤ، اور ہم کہتے ہماری جماعت میں مت آؤ، نبی کی محبت پر ایک ہو جاؤ، اور ایسے ایک ہو جاؤ کہ جس کو بھی نبی کا گستاخ دیکھو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ ہم نبی کی طرف بلاتے ہیں، اپنی جماعت کی طرف نہیں بلاتے۔ کیوں؟ ہم نے جماعت نہیں بنائی ہے، بلاتا وہ ہے جس نے جماعت بنائی ہو، تبلیغ وہ کرتا ہے جس نے نیا کچھ کام شروع کیا ہو۔ ہم تو پہلے سے ہیں پرانے، ہمیں جماعت بنانے کی کیا ضرورت؟ یہ جماعت تو نبی نے بنائی ہے، ہم بلاتے نہیں، ہم تو کہتے ہیں نبی نے جس نے بنایا اسی کی طرف آؤ۔ تو ہم اہل سنت کی تقاریریں آپ دیکھ جائیے، محبت رسول اور محبت اہل بیت پر ہوتی ہی اس لیے کہ ہم اپنی جماعت کے مولوی کی طرف نہیں بلاتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کی طرف بلاتے، ہم کہتے ہیں غلط، اعلیٰ حضرت کی طرف ہم نہیں بلاتے، در حقیقت اعلیٰ حضرت ایک چشمہ ہے، ہم کہتے ہیں اس چشمے کو لگاؤ، اور جب وہ عشق کا چشمہ لگاؤں گے تو پھر نبی کی محبت نظر آنے لگیں گی۔
और ये चश्मा हटा लोगे अगर इस दौर में तो अंधे हो जाओगे, फिर यूं टटोलते रहोगे, कभी तबलीग को पकड़ोगे, कभी देवबंदियों को पकड़ोगे, कभी गैर मुकल्लिद को पकड़ोगे, भटकते रहोगे। क्यों? क्योंकि जिस अंधे को दिखता नहीं है वो टटोलता है, और टटोल के कोई भी चीज को वो अपने मकसद की समझ लेता है, हालांकि वो चीज होती नहीं है जो वो समझ रहा है। लेकिन चश्मा लग जाए तो कम बीनाई वाले को अच्छा दिखने लगता है, साफ दिखने लगता है। हम कहते हैं इस दौर में तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हारी बीनाइयों को कमजोर कर दिया है, तुम्हारे ईमान की कमजोरी ने तुम्हारी बीनाई को कमजोर कर दिया है। तो अगर तुम अपनी बीनाई अच्छा करना चाहते हो कि उस बीनाई से तुम नबी का मकाम और मर्तबा देखो, तो वो चश्मा बरेली में आला हजरत की शक्ल में मिलता है, उसको लगाकर देखोगे तो फिर नबी नबी समझ में आएंगे, और चश्मा हटाओगे तो अंधे को छुएगा, कहेगा मेरी तरह है, मेरी तरह है, मेरी तरह है। हम आला हजरत का चश्मा लगाते इसलिए कहते हमारी तरह नहीं है। अरे जब अबू बकर रसूल की तरह नहीं है, अबू बकर से उमर अबू बकर की तरह नहीं है, उस्मान उमर की तरह नहीं है, और हम, बहुत बड़ी बात है सहाबा की, अरे हम तो वली के कदमों के बराबर नहीं है, तो नबी के बराबर कहां हो सकते? तो सब चश्मे का मसला है। अब इनका जो मामला है, एक हो जाओ, एक हो जाओ। अरे भाई एक हो जाओ तो ये जुदा कौन हुआ पहले ये तो पता लगाओ। आप दावत किसको दे रहे हैं? जो घर में बैठा उसी से कह रहे घर में आ जाओ, घर में आ जाओ। अरे वो तो घर में बैठा, जो बाहर निकला उसको बोलो बाहर क्यों चला गया, अंदर आ। बाहर तो आप निकले, छोड़ा तो आपने, गरीब नवाज को आपने छोड़ा, गौस पाक को आपने छोड़ा, इमाम आजम अबू हनीफा को आपने छोड़ा, सहाबा को आपने छोड़ा, दावत हमें दे रहे हैं। बहरहाल चलिए, तबीदी बात लंबी हो रही है। अब ये एक मोहब्बत की आड़ में किस्सा सुना रहा, जरा किस्सा सुने, तफसीर हम बाद में करेंगे, पहले इसकी जबानी हो किस्सा सुन ले। आप सोए हुए थे, आंखें लगी, कभी कभी आप चादर, एक चादर ऊपर एक तहमद नीचे, आप चादर ऊपर लिए सो रहे थे, कुर्ता नहीं, चादर ऊपर से हट गई, हसन आए, छोटे बच्चे, और दौड़ते दौड़ते अगर अपने नाना के पेट पे चढ़ गए, आगे नाफ नजर आया, तो बच्चों को यूं नजर जैसे ये सुराख है, उसने वहीं धार मारी पेशाब की, वहीं धार मारी पेशाब की, और ये पेशाब की धार मारी तो आपकी आंख खुली, तो आप चुप करके लेटे रहे। तारिक जबील साहब ने एक वाक्या सुनाया, वाक्या मेरी जबानी भी सुन ले अगर आपके समझने में कहीं चूक हो गई हो। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, पेट खुला हुआ था, पेट जाहिर था, पेट पे कोई चादर नहीं थी। हजरत हसन आए, और इमाम हसन उस वक्त छोटे बच्चे थे, आए नबी के पेट पे सवार हो गए, तो हुजूर का नाफ नजर आया, बोमनी भी जिसको बोलते हैं। तो इमाम हसन को क्या लगा, ये सुराख है, तो इमाम हसन ने वहीं पर धार मारी। यानी पहले इमाम हसन की तौहीन मुलाहिजा करें आप कि इमाम हसन एक ऐसे बेशऊर बच्चे का नाम है कि जिसको सुराख और नाफ में तमीज नहीं थी। नबी के पेट का सुराख, नाफ जो है वो सुराख नजर आया उनको, और उन्होंने धार मारी। गोया दूसरे लफ्जों में इनडायरेक्टली ये बताना ये चाह रहे हैं कि इमाम हसन की आदत थी कि अक्सर सुराखों में पेशाब करते थे। अब ये भी एक सुराख दिखा तो उन्होंने कहा ये सुराख है, वहीं उन्होंने धार मार दी। एक चीज। अब दूसरी तौहीन देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली, हुजूर ने देखा कि इमाम हसन तो पेशाब कर रहे हैं, तो आप चुप करके लेटे रहे। यानी नबी ने इमाम हसन को उठाया नहीं, हटाया नहीं, तंबी नहीं की, मना नहीं किया, समझाया नहीं कि बेटा हसन ये पेशाब करने का ये काम अच्छा फेल नहीं है, ये किसी के जिस्म पर नहीं किया जाता। नबी ने तालीम नहीं दी, बल्कि आप चुप करके लेटे रहे ताकि चाहा कि हसन मेरे जिस्म पर जितना पेशाब कर सकते हो करते रहो। नबी ने अपना ना शिकम धोया ना साफ किया, मतलब नबी के नजदीक पाकी नापाकी ये कोई अहमियत रखती नहीं थी। अब हो सकता है कि ये कहे कि भाई वो तो इमाम हसन छोटे बच्चे थे उस वक्त, और छोटे बच्चों को शऊर नहीं होता, इसमें कौन सी ऐसी गुस्ताखी का पहलू आ गया कि जो आप इतना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो मैं अर्ज कर दूं कि ये बात सही है कि आप जो वाक़या सुना रहे हो उसमें इमाम हसन को छोटा बच्चा पेश कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो हमारा ये है, हमारी अकीदत तो ये कहती है कि हमारे बच्चे और हैं, अहले बैत के घराने के बच्चे और हैं। बात हम अपने घर के बच्चे की नहीं कर रहे हैं, अहले बैत नबुव्वत के शहजादों की कर रहे हैं। और उस हसन की कर रहे हैं कि जब दुनिया में उसने आंखें खोली है तो सबसे पहले अपने बाप अली को नहीं देखा है बल्कि रसूल को देखा है।
جس کو اتنا شعور ہو پیدائش کے وقت کہ دیکھنا کسے ہے، اور جو سب سے پہلی غذا جس نے حاصل کی ہے، جو سب سے پہلی غذا شکم میں جس کے گئی ہے، وہ نبی کا لعاب ہے۔ ہم اس بچے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں دور نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کو شعور بخشنے آئے ہیں۔ چلیے ہو سکتا ہے یہ لفظوں کی بات ہو، تو لفظوں سے ہٹ کر میں حقیقت کی طرف آتا ہوں، اور حقیقت کی روشنی میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان تبلیغی جماعت والوں سے کہ پہلا سوال یہ ہے میرا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن اور نبی کے جسم پر پیشاب کیا۔ ہم نے روایتوں میں اور حدیثوں میں یہ تو ضرور پڑھا کہ امام حسن اور امام حسین اکثر آتے رسول اللہ کے شکم پر لوٹ پوٹ ہوتے تھے، یہ کتابوں میں ہے، یہ کتابوں میں تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر، آپ کے شکم پر، پیٹ پر امام حسن اور امام حسین لوٹ پوٹ ہوتے، کھیلتے، رسول اللہ مسکراتے، خوش ہوتے۔ مگر یہ کس کتاب اور کس روایت میں کہ امام حسن آئے اور پیشاب کیا، یہ کس کتاب میں یہ روایت؟ سب سے پہلے آپ اس کتاب کا نام بتائیے، دوسرا اس کی حیثیت کیا ہے روایت کی، اس کے راوی کون ہے؟ ورنہ تم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے راویوں کی بحث کرتے ہو، جب فضیلت کی باتیں آئیں تو تم راوی دیکھنے بیٹھ جاتے ہو، مگر جب توہین کے پہلو نکلے تو نہ تم حوالہ دیتے ہو نہ راوی دیکھتے ہو، تم اپنے گھر کی ہانکتے ہو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تمہیں تاریخ کے اعتبار سے ان روایتوں پر اعتبار ہے جس میں توہین کے پہلو جھلکتے ہو، مگر وہ روایتوں کو تم ٹھکرا دیتے ہو جس میں نبی اور آل نبی کی عظمت ظاہر ہوتی ہو، تو تمہارے دلوں میں عصمت نہیں ہے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، میں نے تھوڑا اس پر غور کیا اور غور کر کے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ آخر مسئلہ کیا ہے ان کا، یہ روایت بتانے سے ان کا مقصد کیا تھا؟ اس سے امام حسن کی کون سی فضیلت ظاہر ہوئی، رسول اللہ کی کون سی فضیلت ظاہر ہوئی؟ بتائیے اس میں۔ بھائی آپ لیٹے، آپ کا نواسہ آپ کے شکم پر، پیٹ پہ، گود میں پیشاب کرتے، تو اس سے آپ کا مقام بڑھ گیا؟ بولیے، ہاں آپ کا درجہ بڑھ گیا؟ کل گھر سے نکلیں گے تو سب سلام کریں گے، جھک جھک کے پوچھائیں گے، کہیں گے بھائی بہت عظیم آدمی ہے، ان کے شکم پر ان کے نواسے پیشاب کرتے رہتے ہیں، یہ کام سے آپ کا مقام بڑھ گیا، آپ کا درجہ بڑھ گیا؟ نہیں۔ اچھا، جس نواسا آپ کا نواسا آپ کے شکم پر، جسم پر پیشاب کرے تو اس کا درجہ بڑھ گیا، آپ کہیں گے بڑے شریف صاحبزادے، بڑے عظیم صاحبزادے پیشاب کرتے ہمارے جسم پہ، یہ کوئی مقام و مرتبہ بتانے والی چیز ہے؟ نہیں۔ پھر آخر آپ نے بتایا کیوں؟ تو میرا تھوڑا سا ذہن کا ٹیوب لائٹ جلا، اور جب روشن ہوا ذہن کا یہ ٹیوب لائٹ تو میرے سمجھ میں اچھا یہ دور کی کوڑی ہے اصل میں ان کی، یہ بہت دور کی گوٹی کھیلے انہوں نے طارق جمیل صاحب نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ایک بزرگ ہے حکیم الامت، نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی، اور کتاب ہے ان کی الافادۃ الیومیہ۔ تو وہ اس کتاب میں مولوی اشرف علی تھانوی خود بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری عمر تھی 5 سال۔ تھانوی صاحب کی عمر کتنی تھی؟ 5 سال۔ کہتے میری عمر 5 سال تھی، ہوا یہ کہ ایک دن میں گھر کے باہر صحن میں بیٹھا تھا، میرے بڑے بھائی آئے اور میرے سر پر پیشاب کرنے لگے، تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی اب دل میں ٹھان لیا کہ بدلہ لے کے رہوں گا۔ اب دیکھیں ایک بڑی عجیب بات ہے، بھائی نے پیشاب کیا، بھائی تو مجدد نہیں تھے، ولی نہیں بننے والے تھے، حکیم الامت امت کے نہیں بننے والے تھے، وہ تو عام آدمی تھے، یہ حکیم الامت تھے، یہ ولی تھے، جماعت دیوبند کے بہت بڑے بزرگ اور مشائخ ہونے والے تھے آنے والے دور کے، تو یہ معاف کر دیتے بھائی کو، جانے دو یار، کر دیا چھوڑ دو بھول جاؤ، لیکن نہیں، کھلنس پال لی انہوں نے، کہا بدلہ تو لے کے رہوں گا۔ اب طاق میں تھانوی صاحب کہتے ہیں میں طاق میں رہا، ایک دن موقع مل گیا کہ بھائی ایک ٹیلے کے نیچے کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے، میں نے موقع اچھا جانا، ٹیلے پر آیا، میں نے بھی پاجامہ کھولا اور بھائی کے سر پہ دھار ماری، تو ابا جان نے دیکھ لیا، کان مموڑے اور کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، بڑے بھائی کے سر پہ پیشاب کرتے ہو۔ اچھا مزیدار بات دیکھیں اس قصے میں، تھانوی صاحب کے سر پر جب وہ پیشاب کر رہے تھے، تھانوی صاحب نے کہیں نہیں لکھا کہ میں وہاں سے ہٹا اور بھاگا، پوری کتاب میں نہیں ہے، اور جب یہ بھائی کے سر پہ کر رہے تھے تو اس میں بھی نہیں لکھا ہے کہ میں نے پیشاب کیا تو بھائی بھاگے، مطلب ان کو پیشاب میں بھیگنا دونوں بھائیوں کو بڑا پسند تھا۔ اب شاید وہ وجہ یہ رہی ہوں گی کہ اس وقت شاور نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کہا چلو یار اس شاور کا مزہ اسی طرح اٹھا لیں، سمجھ رہے آپ؟
اب یہ واقعے میں نہیں ہے, آپ کتاب دیکھ جائیے پوری, میرے پاس ہے کتاب, اور میں نے ہمارا مجدد تمہارا مجدد میں یہ واقعہ اسکین پیج دکھا کے بیان کیا ہے. اب والد نے کہتے ہیں کان مموڑا اور ڈانٹا اور کچھ تنبیہ کیا اور کچھ مارا بھی, اور میں نے کہا کہ صاحب یہ کام تو انہوں نے پہلے کیا ہے, تو والد نے نہیں مانا, اس لیے کہ تھانوی صاحب کہتے ہیں میرا واقعہ چشمدید تھا. اب بھائی کے بارے میں جو میں کہہ رہا تھا وہ حکایت تھی, قصہ تھا. والد نے یقین نہیں کیا, تھوڑی سی سزا دی, اور اس کے بعد تھانوی صاحب یہ بھی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائیوں کو بچپنے میں وہ شرارتیں سوجتی تھی جو اچھوں کو نہیں سوچتی تھی. تو تھانوی صاحب 5 سال کی عمر میں کیا کرتے تھے؟ اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کرتے تھے. یہ دیوبندیوں کے مجدد تھے. ابھی اس کو رکھ دیں یہاں پر. اب آئیے ذرا ہم سنیوں کے مجدد کی بارگاہ میں چلے اور دیکھیں ہمارے سنیوں کا مجدد چھوٹی عمر میں, کم سنی کی عمر میں کیا کرتا تھا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی خود اپنا واقعہ بیان کر رہے, یہ بھی تھانوی نے خود بیان کیا, اور یہاں اعلیٰ حضرت بھی خود بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں میری عمر 3 سال تھی, میں اپنے گھر کے صحن کے سامنے چبوترے پہ بیٹھا ہوا تھا. ایک عربی شخص آئے, عرب کے تھے, ہندوستان کے نہیں معلوم ہوتے تھے, گھوڑے پہ سوار تھے. مجھے دیکھا, گھوڑا روک دیا اور فصیح عربی میں مجھے پہلے سلام کیا, اور فصیح عربی میں مجھ سے پوچھا کیا نقی علی خان کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی نقی علی کا بیٹا ہوں. کہا رضا علی کے پوتے ہو؟ میں نے کہا جی رضا علی کا پوتا ہوں. آلت فرماتے مجھ سے 3 گھنٹے عربی زبان میں, کس زبان میں؟ عربی زبان میں 3 گھنٹے گفتگو کرتے رہے. میں 3 گھنٹے ان کے سوالوں کے جواب دیتا رہا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عشق محبت, عشق محبت. اب یہ ہو گئے پریشان. انہوں نے دیکھا یا اللہ ہمارا مجدد اتنا بڑا پاگل, اول تو بھائی کے سر پہ پیشاب کرنا نہیں تھا, کیا تو بتانا نہیں تھا, بتایا تو لکھنا نہیں تھا, لکھا تو چھاپنا نہیں تھا, چھاپا تو منظر عام پر آنے نہیں دینا تھا, ایک کے بعد ایک اتنی غلطی. اب یہ جب سنی پڑھیں گے کہ ہمارا مجدد 5 سال میں دھار مارے اور سنیوں کا مجدد 3 سال میں عربی بولے, تب کرے تو کیا کرے. تو طارق جمیل نے کہا گھبراؤ مت یارو, میں ہوں نا قذاب اعظم, جھوٹ گڑنا تو اپنی پرانی فطرت ہے, ابھی میں گڑ کے دیتا ہوں. کہا امام حسن آئے, نبی کے شکم پر سوار ہوئے, ناف نظر آیا, دھار مار دی, تاکہ جب یہ واقعے کا ذکر ہو تو ہم کہہ سکے بھائی یہ کام تو امام حسن بھی کر لیا کرتے تھے, تھانوی صاحب نے کر لیا تو کون سا پہاڑ آ گیا. یہ لنگ جوڑی ہے. لیکن تاریخ ان کی باتوں کو جھٹلا دیتی ہے, کیونکہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور امام حسن کا بچپن دیکھتے ہیں اور امام حسین کا بچپن دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہاں تھانوی, قسم خدا کی جس گھوڑے پر یہ شہزادے بیٹھتے تھے اس گھوڑے کے پاخانے کی بھی برابری ان کا تھانوی نہیں کر سکتا. یہ وہ درجے کے لوگ تھے. میں صرف بتاؤں 2 واقعات پیش کروں گا کہ امام حسن کا بچپن کیسا تھا. پیشاب نہیں کرتے تھے امام حسن, نبی کے شہزادے ہیں وہ تھانوی صاحب تھے جو سروں پہ مودتے تھے اپنے بھائیوں کے. ہمارے نبی کا شہزادہ کیا کرتا تھا؟ مولا کائنات کے بارے میں جب رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو ایک مقام پر کچھ یہودیوں کی میٹنگ ہوتی ہے, سب یہودیوں کی جماعت کے بڑے بڑے علماء ہیں, فضلاء ہیں, بڑے بڑے علامہ جمع ہوئے. انہوں نے کہا آج بڑا اچھا موقع آ گیا. موقع یہ آیا کہ ہم محمد سے کچھ بھی پوچھتے ہیں تاکہ محمد علم کا جواب نہ دے سکے تو ہم کہہ سکے کہ محمد جھوٹا ہے معاذ اللہ. مگر محمد ہر بات کا جواب دے دیتے ہیں, محمد کو جبریل بتا دیتے ہیں. مگر آج ایک موقع ہاتھ لگا ہے, اور موقع یہ ہاتھ لگا ہے کہ علی کو رسول نے علم کا دروازہ کہہ دیا. اب علی سے اگر ہم کچھ پوچھیں اور علی جواب نہ دے سکے تو ہم اس پر کہہ سکیں گے کہ محمد جھوٹا ہے. اگر علی علم کا دروازہ ہے تو پھر علی کو یہ علم یہ کیوں نہیں معلوم, یہ کیوں نہیں پتا, یہ کیوں نہیں پتا. تو سوالات پوچھے جائے. 10 علماء کی میٹنگ بیٹھی, آپس میں بڑا غور و فکر کیا کہ علی سے کیا پوچھے. کہا زیادہ سوال پوچھیں گے ہو سکتا ہے علی جھنجلا جائے, کہا کہ بھاگو بھگا دے ہمیں. تو ایک ہی سوال پوچھو اور ایسا پوچھو کہ علی اس کے جواب میں لاجواب ہو جائے اور ہم کہہ سکے کہ علی جب تو ایک سوال کا جواب نہ دے سکا تو ہمارے اور سوالوں کا کیا جواب دیں گا. بڑا غور و فکر ہوا, اور اس غور و فکر کے بعد انہوں نے ایک سوال تیار کیا. سوال تیار کر کے آتے ہیں مولا کائنات کی بارگاہ میں. کہا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم ولی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. کہا بے شک میرے نبی نے جو کہا حق فرمایا, میں علم کے شہر کا دروازہ ہوں. پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے. کہا علی ایک بڑا مشکل سوال ہے, وہ ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں.
اگر تم جواب دے دو تو ہم تمہیں مان جائیں گے، مگر سوال مشکل ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو 1-2 روز لے سکتے ہو، غور و فکر کر لو، چاہو تو 1-2 دن کے بعد جواب دے دینا۔ یعنی یہ بتا کر وہ اپنے سوال کی اہمیت بتا رہے ہیں اور مولا کائنات کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے جب یہ جملے سنے تو فرمایا اچھا تم اتنا مشکل سوال لائے ہو کہ تم سمجھتے ہو میں اس کا جواب نہ دے سکوں گا؟ وہ جواب نہ دے سکے جس کو نبی نے علم کا دروازہ کہا ہو، شہر علم کا، تو اب تمہاری ذلت یہ ہے کہ اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا حسن دے گا۔ سبحان اب اس اللہ۔ وقت امام حسن کی عمر ہے 3-3.25 سال۔ اب بچوں میں کھیل رہے ہیں امام حسن، آواز دی بیٹا حسن قریب آؤ۔ امام حسن آئے، کہا جی ابو فرمائے، یا باتا کیا بات ہے میرے باپ؟ کہا بیٹا یہ علماء یہود ہے، 10 علماء کچھ سوال لے آئے ہیں، جواب دے دو، جو پوچھتے بتا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے علی کے بچہ کیا جواب دے گا؟ آخر ہم اپنی جماعت کے علماء ہیں، سوال کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ ایک بچہ جواب دے سکے، بہت مشکل سوال ہے، یہ بچہ جواب نہیں دے سکے گا۔ آپ نے فرمایا جواب تو اب یہ بچہ ہی دے گا۔ کہا یہ نہ دے سکے تو پھر تم دو گے؟ کہا یہ نوبت نہیں آنے والی، پوچھو اس سے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پوچھ لیتے، اگر نہ دے سکے تو پھر ہم آپ کی طرف لوٹیں گے۔ بچے سے سوال کیا امام حسن سے، کہا بیٹا حسن ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر بعد والی چیز اپنے سے پہلے والی پر غالب ہے اور 10ویں وہ ہے جس پر کوئی غالب نہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ ورنہ مرزا غالب تو نہیں سمجھ لیا آپ نے۔ آسان کروں کہ میں یہ کہوں کہ وہ کون سی 10 چیزیں جن میں سے ہر بعد والی اپنے سے پہلی چیز کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، پہلی چیز کو دوسری چیز ختم کر دے اور دوسری کو تیسری ختم کرے، تیسری کو چوتھی ختم کرے، چوتھی کو 5ویں ختم کرے، 5ویں کو 6ٹھی ختم کرے، 6ٹھی کو 7ویں ختم کرے، 7ویں کو 8ویں ختم کرے، 8ویں کو 9ویں، 9ویں کو 10ویں، اور 10ویں وہ جس کو کوئی ختم نہ کر سکتا ہو، جس کو فنا کرنا ناممکن ہے۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہے؟ امام حسن مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو سمجھا تھا کہ تم علماء کی جماعت ہو، اپنے جماعت کے علماء ہو، یہود کے علماء ہو، اور تم میرے بابا علی سے پوچھنے آئے ہو، بڑا مشکل سوال لائے ہوں گے، افسوس ایسا بچکانہ سوال لاتے ہو۔ ایسے سوالوں کے جواب ہم نہیں دیتے بلکہ ہمارے گھر کے غلام دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، شان اہل بیت۔ تو یہودی علماء کہتے ہیں بچے اب اتنا تو ذلیل نہ کرو، کیا یہی ذلت کم تھی کہ تمہارے باپ کے لیے سوال بنا کے لائے تھے، باپ نے بچے کی طرف بیچا، بچہ غلاموں کی طرف بھیج دے؟ رحم کرو، جواب دے دو۔ تو امام حسن نے یہ نہیں کہا رکو ابھی علی بابا علی سے ذرا مشورہ کر لوں، نانا سے ذرا پوچھ کر آؤں، علم لدنی ہے شہزادے کو، فل بدی جواب دیا۔ کہا سنو جن 10 چیزوں کے بارے میں تم سوال کرتے ہو وہ تمہاری 10 چیزیں، یہ پہلا ہے مٹی کا ڈھیلا، اس پر پتھر غالب ہے، پتھر مٹی کو پاس کرتا ہے، پتھر پر لوہا غالب ہے، لوہا پتھر کو چیرا ریزہ کر دیتا ہے، لوہے پر آگ غالب ہے کہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ پر پانی غالب ہے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی پر بھاپ غالب ہے کہ بھاپ پانی کو اڑا دیتی ہے، بھاپ پر بادل غالب ہے کہ بادل بھاپ کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، بادل پہ فرشتہ غالب ہے جو بادلوں کو ہانکتے ہوئے لے کر چلتا ہے، فرشتے پر ملک الموت غالب ہے جو فرشتے کو موت دیتا ہے، ملک الموت پہ رب تبارک و تعالی غالب ہے جو قیامت میں ملک الموت کو بھی موت عطا کرنے والا ہے، اور رب وہ ہے جس پر کوئی غالب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ ہے دری، شان اہل بیت، جشن شہید اعظم کانفرنس۔ تو جس کا بچپنے کے علم کا یہ عالم ہو اس کو ناف نہیں سمجھ میں آیا، سوراخ اور ناف میں فرق نہیں سمجھ میں آیا، تو تھانوی صاحب وہ معاف کرنا طارق جمیل صاحب، وہ آپ کے تھانوی حکیم الامت تھے جو پیشاب کرتے تھے، جن کو بھائی کا سر اور ٹھڈی میں فرق نہیں معلوم تھا۔ یہ امام حسین ہے، یہ امام حسن ہے۔ تو ایسے بہت سارے